اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی یہ کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے، اور پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم خواتین کو ان کے حقوق دو اور ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کی بیوی کے حقدار خیال کیے جاتے، ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا یا اپنی مرضی کے مطابق کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیتا، یعنی عورت کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، وارثوں کی مرضی چلتی تھی۔ چاہتے تو بغیر شادی کے اسے پڑا رہنے دیتے، شادی نہ کرنے دیتے، یعنی عورت کے گھر والوں یعنی میکے کی بنسبت میت کے رشتہ دار یعنی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ حقدار خیال کیے جاتے تھے۔ اس زیادتی کے تدارک کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس آیت میں جاہلیت کے طریقوں کی نفی کی گئی۔ جاہلیت کے طریقوں میں ایک صورت تو یہ تھی کہ مرنے والے کا کوئی قریبی رشتہ دار مثلاً بھائی یا چچا یا چچا زاد ایون بیٹا تک اس کو اپنی ملکیت سمجھتا اور اس چیز کا حق سمجھتا کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ عورت خواہ پسند کرتی یا نہ کرتی اس پر قبضہ کر لیتا، جیسے باقی وراثت کے مال پہ قبضہ کرتے تھے ایسے ہی عورت پہ بھی قبضہ کر لیتے، اور پھر بعض اوقات یہ کہ اس کو شوہر کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ مہر بھی اگر شوہر نے ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی اس کا نہیں دیا جاتا تھا، جو کہ ایک قرض ہوتا تھا شوہر کے اوپر۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے اہل ایمان کو منع کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمام اہل ایمان کو خطاب ہے. لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں. تو جو چیز حلال نہیں پھر کیا ہے؟ وہ حرام ہے. ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. یعنی جیسے تم میت کے مال کے وارث بنے ہو، ایسے ہی تم عورت کے وارث بننے لگے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یعنی جو تم میں سے مر گیا ہے اس کی بیوی پر تم تسلط نہیں کر سکتے کہ تم اس کے ترکے میں سے اس کو بھی ایک ترکہ سمجھو یا وراثت کا مال سمجھو، یا یہ کہ تم زبردستی ان سے خود شادی کر لو، یا اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو جانے نہ دو. تو بیوہ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی اجازت نہ تھی. اسلام نے آ کر اس کو یہ اجازت دی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، یعنی عدت گزاریں. پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کرے. یعنی اب ان کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرے. اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں، شوہر کے کسی رشتہ دار سے شادی کرنا چاہتی ہیں، واپس میں کے جانا چاہتی ہیں، کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں، اب یہ ان کی مرضی ہے، تم ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. اسی لیے ہم دیکھتے کہ ہمارے دین میں اگر کسی عورت کا نکاح زبردستی کر دیا گیا ہو تو نکاح فسخ کروانے کا بھی اس کو حق ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، خنسا بنت خزام انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ سیبہ تھی. یعنی سیبہ کا مطلب ہے پہلے سے شادی ان کی ہوئی تھی، کنواری نہیں تھی. کنواری کا اپوزٹ سیبہ ہوتا ہے. انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، پسند نہیں تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کے نکاح کو فسخ کر دیا. یہ تو تھی بیوہ کی بات، لیکن کنواری لڑکی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، اس کی مرضی پوچھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرو. کسی نے کہا، اللہ کے رسول، کنواری لڑکی تو شرماتی ہے، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ آپ نے فرمایا، بیوہ تو اپنے بارے میں خود وضاحت کر دیتی ہے، کنواری کی رضامندی اس کا خاموش ہونا ہے. لیکن اگر وہ بول پڑتی ہے کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم زبردستی اس کا نکاح وہاں کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے جب کسی بیٹی کی شادی کا ارادہ فرماتے، یعنی ایک تو آپ کی حقیقی بیٹیاں اور ایک جیسے مسلمانوں کی بیٹیاں، تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لیتے، فرماتے فلاں آدمی فلاں کا تذکرہ کر رہا تھا، اور اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس کو پروپوز کیا ہوتا تھا، اس عورت کو جس کے پاس آپ جاتے. اگر وہ خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی، یعنی مجھے شادی نہیں کرنی، تو آپ اس کی شادی نہیں کرتے تھے. پھر فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ ان کو روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے جاؤ بعض حصہ اس کا جو تم ان کو دے چکے ہو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. یعنی شوہروں کو خطاب ہے یہاں کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ان کی زندگیوں کا دائرہ تنگ کرو اور ان کو اتنا مغلوب کرو، اتنا ذلیل کرو، اتنا مجبور کرو کہ وہ تم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر اپنا پورا حق مہر یا اس کا بعض حصہ چھوڑ دیں. یعنی بعض اوقات یہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، تنگ کرتا ہے اس کو، لیکن طلاق بھی نہیں دیتا. کیا چاہتا ہے؟ عورت خلا لے، اور جب وہ خلا لے گی تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مہر واپس کرنا ہوگا. تو ایسی صورت میں یہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا. لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کتنی مثالیں ایسی کہ جہاں عورت کو نہ رکھتے ہیں، نہ بساتے ہیں، نہ چھوڑتے، کہ نہ بسانا ہے نہ طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے جاؤ خلا لے لو. بہت سی عورتیں روتی ہیں اس بات پر. تو اس چیز سے منع کیا گیا
کہ تم ان کے اوپر زبردستی نہ کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں کہ بس جو بھی لینا لو میری جان چھوڑو، تاکہ اس طرح تمہیں کچھ مال مل جائے یا وہ اپنا حق چھوڑ دیں۔ ہاں، کس صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس، اکرمہ اور ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد سرکشی اور نافرمانی ہے، لیکن ابن جریر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ عام ہے، اس سے فحش کلامی، بدخلقی، زنا اور اس قسم کی بے حیائی کے اور کام ہیں۔ یعنی اگر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتی ہے تو پھر تم اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ خلا لے یا لیا ہوا مال یا گفٹ جو ہے وہ واپس کرے۔ یعنی اگر ایک عورت بھلے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نباہ نہیں کرتی اور الٹا وہ ہسبینڈ کو تنگ کر رہی ہے، یعنی بعض اوقات تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مرد عورت کو تنگ کر رہا ہے، لیکن بعض عورتیں بھی مردوں کو تنگ کرنے میں کچھ کم نہیں ہوتی۔ اب ان کی مرضی نہیں اس گھر میں رہنے کی، تو وہ اتنا تنگ کریں گی تاکہ ہسبینڈ طلاق دے دے، اور طلاق کے بعد یہ کہ اس کا مال بھی اور مہر اور سب کچھ جو لے جانا ہے وہ بھی لے جائے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کام لیا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر قصور عورت کا ہے اور عورت جو ہے وہ بے حیائی والی حرکتیں کر رہی ہے، جس میں گالی گلوچ ہو سکتا ہے، جس میں زنا ہو سکتا ہے، کسی مرد کے ساتھ چھپی دوستی ہو سکتی ہے اور اس کا شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر مرد جو ہے وہ حق رکھتا ہے، یعنی اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہو۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی ان کو تم طلاق سے روک نہیں سکتے۔ اچھا، اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر اپنی زندگی میں عورت کو تنگ کرتا ہے اور طلاق نہیں دیتا یا اچھا سلوک نہیں اس سے کرتا، اور بعض لوگ مرنے سے پہلے عورت کو وصیت کر دیتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ میرے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرو گی۔ یہ نہیں کہ محبت میں کہتے ہیں، وہ بھی تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ محبت کی تو بات اور ہے نا، اس میں تو عورت خود بھی نہیں چاہے گی کہ ٹھیک ہے میں دنیا اور آخرت میں اسی کی بیوی رہوں، لیکن اگر کوئی پھر تنگ کرنے کے لیے ایسی کوئی وصیت کرے یا ایسی کوئی شرط اس پہ ڈالے یا قسم ڈالے یا مجبور کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ کسی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ شرط رکھے کہ وہ اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ شریعت کے منافی ہے۔ ایسا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یہ ان کی ازواج سے امہات المومنین سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کی بیویاں آپ کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں تھیں، کیونکہ امت کی مائیں تھیں وہ۔ تو جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہو، یعنی طلاق ہو گئی یا خلا لے لی، تو اس صورت میں عورت اب آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے۔ جہاں چاہے سے مراد یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد ہے، ظاہر ہے اس کا ولی اور وہ جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن ایسی شرط جو ہے یہ باطل قرار پائے گی کہ وہ کہیں اور شادی نہ کرے۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور صورت پیش آتی ہے، شوہر نے طلاق دے دی یا عورت نے خلا لے لی، اب عورت کہیں بھی شادی کرنے لگتی ہے تو یہ شوہر بیچ میں، پنجابی میں اڑنگا جس کو کہتے ہیں نا، اڑنگا ڈال دیتا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ وہ یا عورت کو دھمکیاں دیتا ہے یا اس مرد کو قتل کی دھمکی دیتا ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے اس عورت سے شادی۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی شادی کا مقصد ہے گھر بنانا، آپس میں حسن سلوک کرنا، لیکن بعض روحیں آپس میں نہیں ملتی، وہ آتا نا ارواح جو ہے وہ جند من جنود اللہ ہے، اور پھر وہاں پر جن کے درمیان باہم موافقت ہوئی، دنیا میں بھی موافقت ہو جاتی ہے، اور جن کے درمیان وہاں اجنبیت رہی، دنیا میں آ کے بھی ایک دوسرے سے ان کی بنتی ہی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کوئی غلط کردار کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، بس مزاج نہیں ملتے تو تعلق نہیں اچھا بنتا، تو پھر ایسی صورت میں مر مر کے جینے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں پھر کوئی ایسی شرائط نہیں رکھنی چاہیے یا بعد میں بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر عمومی حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو رکھو۔ یہ تیسرا حکم ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ اچھا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا حق مہر دو شادی کے وقت، اور بعد میں خرچہ بھی دو اس کو۔ اگر شادی کے وقت کوئی شرط طے ہوئی ہے تو اس شرط کو پورا کیا جائے، باتوں میں اپنائیت ہو، اس کے سامنے بغیر کسی قصور کے کراہت اور منہ بسورنے کا انداز اختیار نہ کیا جائے۔ یعنی بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت روب رکھیں گے بیوی پہ تو یہ ہمارے قابو میں رہے گی۔ یہ بھی ایک عجیب سا تصور ہے، یعنی محبت سے کسی کا دل جیتنا ہی تو اصل جیت ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ظلم زبردستی کر کے اور
دھونس جما کے آپ کسی کو سمجھے کہ اس کو میں نیچا کر دوں گا، اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، تو یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ سخت اور تیز و تند لہجے میں بات کرے یا گالی گلوچ کرے، اور اسی طرح نہ ہی چھپ چھپا کے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے چھپی دوستی کرے۔ یہ ساری چیزیں ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مرد کے ذمے عورت کے کچھ حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، یعنی بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، یعنی کہ باہر خود جا کے اچھا کھانا کھا پی کے آ جائے اور گھر میں گروسری بھی ڈال کے نہ دے۔ جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے، تو ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو اچھے جوڑے بنوا لے اور بیوی کو پتہ ہی نہ کرے کہ اس نے کیا پہننا ہے۔ چہرے پہ نہ مارے، یعنی غصے میں آ کے گالی نہ دے اس کو، اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ عاشروہن بالمعروف میں سب سے اہم چیز جو ہے اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے۔ اور بیوی پر خرچ کرنے کا اجر بھی بتایا گیا کہ کھلے دل سے خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، 1 مسکین پر صدقہ کیا، 1 اہل و عیال پہ خرچ کیا، تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ یعنی بعض اوقات ہم غریب مسکین کو دے دیتے ہیں لیکن گھر میں نہیں دیتے، بیوی کا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں یا بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے، یہ معروف طریقے سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو، اچھی نہیں لگتی بیوی، یعنی اس کی شکل و صورت اچھی نہیں، یا بولنے کا انداز اچھا نہیں، یا چلنے کا نہیں، یا کھانے کا نہیں، یا کام کرنے میں بد سلیقہ ہے، یا تھوڑی بد اخلاق قسم کی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، یا کچھ بھی وجہ نہیں، بس ویسے ہی نہیں اچھی لگتی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ تو بھی اس کو کاٹ کے مت پھینک دو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی بلائی رکھی، خیرن کثیرا، صرف خیر بھی نہیں، خیرن کثیرا۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ ہے، لیکن یہاں ازواجی معاملات میں خیرن کثیرا کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو کیا حکم ہے؟ اے شوہرو اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی بسر کرو، اگرچہ تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو، اور ناپسند کرنے کے باوجود تم انہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے وہ صبر کر رہے ہو، تو اس صبر پر تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا، دنیا اور آخرت میں تمہیں بہت بڑی بھلائی ملے گی۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کپل سے ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی وہ سکون جو ہسبینڈ یا وائف سے نہیں ملا ایک دوسرے کو، وہ اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان صبر اختیار کرے تو ناپسندیدگی کے باوجود بھی عورت کو گھر میں رکھنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وائس ورثہ بھی ہے۔ یعنی اگرچہ مردوں کو حکم دیا گیا، لیکن یہ کسی طرح اگر عورت کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں اور پھر وہ صبر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو اس کو بھی خیر کثیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات خیر کثیر میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پسند نہیں پھر بھی گزارا کرو، اللہ کا حکم ہے بنا کے رکھو، گھر کو توڑو نہیں۔ تو اللہ کا حکم ماننے میں بھی اجر ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی وصیت کو، اللہ کے تاکیدی حکم کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، نفس پر جبر کرنا، ہر روز صبر کرنا، ہر روز تکلیف ہونا، ہر روز صبر کرنا، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اور افضل جہاد کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد، صبر ہی صبر۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر ہے ان کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق۔ تو تکلیف کے باوجود اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو تو یہ تمہارے میزان حسنات میں تمہارے لیے بڑی بھاری چیز ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دن بدل جائیں، اللہ تعالیٰ نفرتوں کو محبت میں بدل دے۔ کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ ایک بیوی بیاہ کے جب لائی جاتی ہے
بچی ہوتی ہے، ناسمجھ ہوتی ہے، کبھی بے عقل بھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر تنگ ہو رہا ہے، ساس تنگ ہو رہی ہے، ادھر سے شکایتیں ادھر سے شکایتیں، گھر ایک عجیب بدمزگی کا مظاہرہ پیش کرتا ہے، لیکن شوہر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس ساری سچویشن کو برداشت کرتا ہے. اسی طرح عورت کے حصے میں بھی کہ بعض اوقات وہ ایسے گھر میں آ جاتی ہے جو اس کے ماں باپ کے گھر سے بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ صبر کے ساتھ گزارا کرتی ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتی چلی جاتی ہے، اڈاپٹ کرتی چلی جاتی ہے. شوہر بھی اس کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے کئی اور گن سامنے آتے ہیں، کئی اور اچھی باتیں سامنے آتی ہیں، اور وہ جو ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں اور ماضی کی بدمزگیاں ہوتی ہیں وہ بھولنے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خواہ تم ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، اللہ اسی میں خیر ڈال دے، یعنی اللہ اسی کے اندر محبت بھی ڈال دے تمہارے لیے. تو اس لیے نا امید نہ ہو، اللہ کے حکم کو ماننے میں اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھ. ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے نا، کسی کا خوف سے ہے، کسی کا بھوک سے ہے، کسی کا جان و مال کی کمی سے ہے، کسی کی رزق کی کمی ہے. تو طرح طرح کے انسان کے امتحان ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ دونوں ہی اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے آپس میں کوئی کشش نہیں ہوتی. دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، تو اس لیے اس کو امتحان سمجھ کے انسان گزار دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یعنی شوہر صبر کر کے پھر بھی حسن سلوک کرتا چلا جاتا ہے تو بیوی اپنی عادت بدل لیتی ہے، اسی طرح بیوی حسن سلوک کرتی چلی جاتی ہے، شوہر اپنی عادت بدل لیتا ہے اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے. اور ویسے مومن مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کی اچھی عادتوں کو دیکھے، اس کی بری عادات کو نظر انداز کر دے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی. اور جو شخص دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے، اور جو شخص ہر وقت دوسروں کی خامیاں ہی ڈھونڈتا رہتا، اچھا اب یہ بات کر، یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گی، اب اس کے بعد اس نے یہ کہنا ہے، اب اس کے بعد یوں ہوگا، پہلے سے ہی اندازے لگا کے اپنی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے. ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور جو دوسرے کی اچھائیاں ہیں ان پہ توجہ رکھنی چاہیے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبینہ. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو. کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے اس مہر کو واپس لوگے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود گزارا نہیں ہو رہا اور تم نے اب ٹھان لی ہے کہ اس بیوی کو میں نے نہیں رکھنا، اس کو طلاق دینی ہے اور میں نے دوسری شادی کرنی ہے اور کہیں اور کوئی عورت پسند بھی کر لی ہے، اب ظاہر ہے دوسری بیوی کے لیے پھر سے مہر دینا اور اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ ساری چیزیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ پہلی بیوی کو جو دیا ہے وہ زبردستی اسے واپس لے لیا جائے، اس کے اوپر الزام تراشی کر کے اس سے واپس لیا جائے اور پھر وہی چیز جو ہے وہ دوسری کو دے دی جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کی نفسیات جانتا ہے نا، انسانوں کے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں، یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا منصوبے بن رہے ہیں. تو اس کی اصلاح فرما دی کہ اگر تم اپنی پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہو جس کو تم نے ڈھیروں مال مہر میں دے رکھا ہے، تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس مہر میں سے کچھ بھی واپس لو. کیا تم جھوٹ اور کھلا بہتان باندھ کے واپس لوگے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، زوج کا لفظ جو ہے یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ زوجہ بھی آتا ہے لیکن زیادہ بلیغ جو ہے وہ زوج ہے. اور یہاں پر فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے ان میں سے ایک کو یعنی جدا ہونے والی بیوی کو یا پہلی بیوی کو ڈھیر مال دے رکھا ہو. قنطار کہتے ہیں جیسے ایک بیل کی کھال اتار کے جیسے رکھی جاتی
اس کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تو یہ قنطار ہوتا ہے. اتنا تم نے مال دے دیا پہلی بیوی کو، شوق میں، محبت میں، اپنی حیثیت کے مطابق ڈھیروں مال دے دیا، مال کثیر دے دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہمارے دین نے. وہ ایک قنطار بھی ہو سکتا ہے، ڈھیروں سونا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح کم کی بھی کوئی حد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح کرنے کو تیار تھے اس شخص کا جس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی تو وہی لے آؤ، لیکن کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آسانی سے دیا جانے والا حق کے مہر جو ہے وہ افضل ہے. ہر معاملے میں اعتدال اچھا ہے، نہ بہت زیادہ دو کہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے اعلان کر دو، اور نہ بالکل ہی اتنا کم کہ بیوی کی کوئی عزت تکریم ہی نہ ہو. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے مبارک ہونے کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا نکاح آسانی سے ہو جائے، اس کا مہر آسان ہو. اس کا مہر آسان ہو یعنی پے آف کرنا جو ہے وہ مشکل نہ ہو، اور اس کا رحم سہل ہو یعنی بچہ پیدا کرنے والی ہو. لیکن حق مہر کی کثرت جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ یاد رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قنطار کی یہاں پر بات کی ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو راضی ہے کہ فلاں مرد سے تیری شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے دونوں کی آپس میں شادی کر دی. تو اس شخص نے اس سے صحبت کی مگر حق مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی میں کر لی جاتی شادی. بعض اوقات جو لڑکی کے اولیاء ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، وہ شرماتا ہے کہ اس موقع پر مانگے کہ اب تم کیا دو گے. بعض اوقات کو مجبوری ہوتی ہے کہ اگر اس موقع پہ ہم نے مہر کی بات چھیڑ دی تو کہیں رشتہ ہی نہ ہاتھ سے نکل جائے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اس نے مقرر نہیں کیا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے، اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر کا حصہ ملا تھا. جنہوں نے سورۃ الفتح پڑھی ہے وہ جانتے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ تَأْخُذُونَهَا، اور یہ مغانم صرف شرکائے حدیبیہ کے لیے تھے. تو جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کی تھی، مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اسے کچھ دیا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنا خیبر کا حصہ دیتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور 1,00,000 میں فروخت کر دیا. وہ بہت زیادہ تھا اس اعتبار سے، ان دنوں میں جو مسلمانوں کے معاشی حالات تھے اس اعتبار سے ایک بڑی رقم تھی. لیکن کسی نے منع نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. لیکن حق مہر میں بعض اوقات لوگ صرف اپنی شان دکھانے کے لیے لاکھوں لکھ دیتے، 40 لاکھ 50 لاکھ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیتے، اور اگر عورت مانگے تو پھر ناراض ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت کے حق کے مہر میں غلو نہ کرو. اگر بہت زیادہ مہر مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی شمار ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے اور تم سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کرتے. آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ حق کے مہر نہیں دیا، اور نہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو اس سے زیادہ ملا. آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ حق کے مہر مقرر کر لیتا ہے، حتیٰ کہ بعد میں یہی بات اس کے دل میں بیوی سے نفرت کا باعث بن جاتی. یہ مال جو ہے وہ فتنہ فساد کریٹ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے مشکیزے کی رسی اٹھائی یا مشک کا پسینہ برداشت کیا، یعنی میں نے اتنی محنت کی اور پھر تمہیں یہ سب کچھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 اوقیے عام معروف تھا جو مہر دیا جاتا تھا. بہرحال کسی نے جتنا بھی دیا فرمایا فلا تأخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. یعنی اگر نکاح ہوا، عورت کے ساتھ خلوت ہو گئی، اس صورت میں اگر طلاق دے رہا ہے شوہر تو حق کے مہر واپس نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی گفٹ وغیرہ دیے ہیں تو وہ بھی واپس نہیں لیے جا سکتے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ حق کے مہر تو ایک طرف رہا، بیوی کو کوئی بچہ پیدا ہوا یا کوئی اور خوشی کا موقع آیا تو قیمتی گفٹ لے دیے. اب جب طلاق کی بات ہوئی تو کہا کہ سب کچھ واپس کرو، نہیں، ایک چیز بھی نہیں واپس ہوگی. ہاں، ایک صورت پیچھے بتائی گئی تھی الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، لیکن اگر بیوی پاک دامن ہے تو اس پہ تم الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ فرمایا اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس کو الزام لگا کر، بہتان لگا کر، اور بہتان کا لفظ نا بہت بہت کب تک حیران کر دینا،
یعنی ایسی بات کہ جو انسان سنے تو منہ کھلے کا کھلا رہ جائے کہ یہ مرد اس عورت پہ یہ بات کر رہا ہے، وہ تو اتنی پاک دامن ہے، یہ اتنی اچھی ہے. یا عورت خود بھی سنے تو وہ پریشان ہو کر رہ جائے کہ میرے اوپر یہ کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. وہ اثم مبینہ، اور کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کر کے تم اس سے لوگے تو حق کے مہر واپس لینے کے لیے بہتان نہیں لگا سکتے. یعنی یہ جاہلیت کے دور کا ایک عمومی طریقہ تھا کہ جب بیوی کو طلاق دینی ہوتی تو اس پر الزام لگا کے اس کا مہر روک لیا جاتا، تاکہ عورت اپنی شہرت خراب ہونے کے ڈر سے کہ میرے پر اتنی بڑی بات آ جائے گی، پھر مجھ سے کوئی اور شادی نہیں کرے گا تو میں یہ مال ہی چھوڑ دیتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات وہ زبردستی کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ چھوڑا تو میں تمہیں یوں بدنام کر دوں گا. یہ بدنام کرنے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو پھر عورت کہتی ہے کہ مجھے بدنام نہ کرو، مجھے عزت زیادہ پیاری ہے، یہ مال تم لے لو. اب یہ آپس میں دونوں کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ مال اس مرد کے لیے حلال بھی ہے؟ نہیں، اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے. فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے. دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا، یعنی جنسی تعلق قائم کر چکا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. یعنی تم یہ مہر واپس نہیں لے سکتے کیونکہ تمہارے درمیان خلوت ہو چکی ہے، جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، اور پھر تم سے وہ پختہ عہد لے چکی. کب؟ نکاح کے موقع پر، کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور اچھی طرح زندگی بسر کی جائے گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ عورت کو رکھنا ہو تو معروف طریقے سے رکھو، اور اگر رخصت کرنا تو احسان کے ساتھ رخصت کرو، نہ کہ الزام لگا کے رخصت کرو. تو میثاقاً غلیظہ وہ پختہ عہد ہوتا ہے جو نکاح کے وقت لیا جاتا ہے. یہ نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو حق کے مہر کی بنیاد پر منعقد کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے. تو یہاں دو وجوہات بتائی گئی ہیں جن کی بنا پر حق کے مہر واپس لینے کی ممانعت ہے. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہو، اور دوسری وجہ وہ پختہ عہد جو مردوں سے لیا گیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں. باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں. یقیناً وہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہاں پر اب محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی. تو ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نے شادی کی. آباؤکم کا لفظ ہے، باپ، دادا، نانا، یعنی آبا و اجداد جو ہیں اس سے اوپر. اگر کسی بھی عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو اولاد جو ہے ان سے شادی نہیں کر سکتی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلاً باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دی. اب بیٹا جوان ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ باپ کی متعلقہ سے شادی کر لے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی قبیح کام ہے، بے حیائی پہ مبنی ہے، قابل نفرت ہے، بہت برا طریقہ ہے، یعنی جاہلیت کا یہ طریقہ. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. کیونکہ دور جاہلیت کے کچھ آثار تو دور رسالت میں بھی موجود تھے نا. یعنی ہم بھی دیکھیں نا، جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں؟ سیلف انالیسس شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے کہ ہمارے گھر میں تو نہیں یہ ہو رہا،
ہمارے خاندان میں تو نہیں کوئی ایسا، ہمارے جاننے والوں میں تو نہیں کوئی ایسا جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہو. ایک دفعہ میں دورہ قرآن کروا رہی تھی اور میں نے اس وقت بتایا کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک شخص سے نہیں ہو سکتا نا، اب یہ آ جائے گا یہی حکم. تو ایک عورت آ گئی میرے پاس، وہ کہتے تھے ہمارے جاننے والوں میں سے ایک شخص نے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کی ہوئی ہے اور اس وقت بھی ان کو اکٹھے رکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اسلامی ملک میں ایک مسلمان شخص قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، لا علمی ہوگی یا کسی نے روکا ہی نہیں، یا پھر دھونس داند لی کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون ہے روکنے والا. اللہ عالم کیا وجہ ہوگی، لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ غلطی تو ہم نے کی تھی، اب کیا ہو. فرمایا الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو تو اب انڈو نہیں کیا جا سکتا نا، تو ہو گیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ یاد رکھو یہ عمل اچھا نہیں، انہ کان فاحشہ، یہ فاحشہ ہے. فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ زنا کے مشابہ ہے. ومقتن، مقت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نفرت، کراہیت، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نفرت اور ناراضگی کی بات ہے. اور جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور صاحب اخلاق لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے اور مخلوق کی ناراضگی کا سبب بھی ہے. کیسے؟ اب اگر کوئی باپ دیکھے کہ اس کے بیٹے نے اس کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے تو باپ بیٹے سے خوش ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. یہ ہے مقت، یہ ہے ناراضگی. ماں اس کی کیا کہے گی؟ وہ بھی ناراض ہوگی، سارا خاندان لان تان کرے گا. بیٹے کو تو باپ سے حسن سلوک کا حکم ہے، اس کی ناراضگی مول لینے کا تو نہیں ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. یہ دور جاہلیت کی قبیح رسموں میں سے ہے جس میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا اور اس کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، اور اس پر سب کا اجماع ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے. تلاوت سنیے آیات کی. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.